وہ ساکت و جامع سی عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے کب تصور کیا تھا کہ وہ اسی شخص کی بن جائے گی جس کے بارے میں اس نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ وہ شخص جو سیلیبریٹی تھا، جس کو وہ صرف چاہ سکتی تھی، مگر وہ ایسا چاند تھا جس کو دل نے چاہا تھا، مگر اس کو پانے کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کچھ دیر گزرے تو دروازہ کھلا اور عارش اندر داخل ہوا اور اس کے پاس آتے اس کے بازو سے کھینچ کر اتارا اور اسے کھینچتا ہوا باہر ٹیرس پہ لا کر اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ ٹھنڈی یک ہوا سے اس پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس کے والدین جب وہ محض 7 سال کی تھی تبھی وفات پا گئے تھے۔ اس کے چچا چچی نے اسے پالا تھا۔ چچا تو بہت اچھے تھے، مگر ابیا چاچی کے ڈر سے وہ اس سے محبت نہیں جتا پاتے تھے۔ وہ اور کزن فضا ایک ہی کلاس میں تھی۔ انتہا کی ذہین اور ہمیشہ فضا اپنا کام بھی اسے کرنے کو دے دیتی، مگر اس کے باوجود فضا ہر جگہ چھائی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حسن تھا۔ پیاری تو وہ بھی تھی، مگر فضا کو ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، مگر مڈل کلاس فیملی ہونے کی وجہ سے اسے اس بات کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ آج بھی خراب موڈ میں تھی کیونکہ اسے یونیورسٹی کے فیسٹیول میں ماڈلنگ میں حصہ لینے پہ کافی ڈانٹ پڑی تھی، اور اب وہ تب سے موڈ خراب کیے لیٹی تھی۔ اچھا، تم نے عارش افندی کو دیکھا تھا؟ وہ تو اسکرین سے زیادہ ریئل میں زیادہ ہینڈسم تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ ہے۔ مجھے آٹوگراف لینا تھا ان سے۔ وہ اس کا ذہن بٹانے کو بولی تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے غور کیا وہ مجھے کیسے دیکھ رہا تھا؟ فضا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو ظاہری بات ہے، میری بہن ہے ہی اتنی پیاری۔ وہ مسکرا کر بولی۔ یہ تو ہے، ویسے تمہیں بھی تو پسند ہے، کہیں پیار ویار تو نہیں؟ فضا نے اسے چھیڑا تو اس کی گندمی رنگت میں سرخی سی گھلنے لگی۔ ایسی مذاق مت بنا میرا، اور میں تو بس اسے ایسے ہی پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت سی NGO وغیرہ کے ساتھ منسلک ہے۔ پتہ ہے، میں جس NGO میں کام کرتی ہوں نا، وہاں بھی ڈونیشن بہت زیادہ دیتا ہے، بس اسی لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی نیچر اچھی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر اس کا رشتہ تیرے لیے آ جائے تو کیا کرے گی؟ میں ایسی خوش فہمیاں نہیں پالتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں، اشال نے کہا تو فضا نے گردن اکڑا کر اسے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہنس پڑی۔ اشال کی بات واقعی سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں اگلے دن یونیورسٹی سے نکل رہی تھیں کہ جب یہ گاڑی ان کے پاس رکی اور پچھلی سائڈ کی ونڈو کھلی اور عارش افندی کو دیکھ کر اشال کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے مس فضا؟ کیوں؟ وجہ؟ فضا نے تھی کے لہجے میں کہا تو اشال ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایکچولی میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا۔ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چل ایشو، وہ اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور وہ پیچھے سے آوازیں دیتا ہی رہ گیا۔ رشتہ ہی تو لے کر آنے کی بات کر رہا تھا، اور تم جانتی ہو ہماری فیملی اتنی بھی ٹیپیکل نہیں ہے کہ اتنی سی بات کو لے کر کوئی ہنگامہ کرے گا، اشال نے دبے دبے انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تجھے پتا ہے نا تمہاری بہن کس طرح کی ہے، لیکن اگر فوری ہاں بول دیتی تو وہ اپنی ویلیو کم کرتی، اسی لیے تھوڑا سا تڑپاؤں گی اور پھر ہاں بول دوں گی، فضا نے کھلکھلا کر کہا تو اشال حسرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ 2-3 بار ان سے بات کرنے آیا مگر فضا نے اسے اگنور کیا۔ چوتھی بار فضا نے رک کر اسے دیکھا۔ دیکھیے مسٹر عارش، میرے لیے میری فیملی کے فیصلے ہی میرے فیصلے ہوتے ہیں، فضا نے کہا تو عارش نے اسے محبت سے دیکھا۔ آپ کی فیملی کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پر ہوگا، کیا اب آپ اجازت دیں گی؟ عارش نے پر امید لہجے میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شام کو وہ اپنی مدر کو لے کر ان کے گھر پر موجود تھا۔ اس کی مدر بڑے لیے دیے انداز میں بات کر رہی تھی۔ شفیق احمد نے سوچنے کا وقت دیا اور پھر 2 دن کے بعد ہاں بول دی۔ عارش کی مدر نے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اسے پہنا دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد فضا صوفے پر بیٹھی مسکراتی ہوئی اپنے ہاتھ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فائنلی میں اپنے خوابوں کی منزل کی طرف بڑھنے لگی ہوں۔ عارش افندی ہی وہ شخص ہے جو کہ میرے مس ورلڈ بننے میں مدد کرے گا، وہ بولی تو اشال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اسی لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم انہیں پسند کرو، وہ بولی تو فضا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی، بلکہ سب لوگ پسند کرتے ہیں، اور مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ خیر تم یہ بات سمجھو گی بھی نہیں، تمہیں کیا پتا یہ ایسے رہنے میں کیا نشہ ہے، تم تو ایک معمولی سی لڑکی ہو، وہ مغرور انداز میں بولی تو اشال کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ عارش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔
ان کا MSc کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اشال تو اب NGO پہ فل ٹائم جاب کر رہی تھی۔ رہی فضا، اس نے عارف سے ماڈلنگ کی خواہش ظاہر کی تو وہ کچھ دیر تک اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ فضا، برا مت منانا، میں اس کام کو تمہارے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ایک سپر سٹار ہونے کے باوجود ایک ٹیپیکل مڈل کلاس سوچ رکھنے والا آدمی ہوں۔ بہت امیر ہوں، لیکن میری سوچ شاید تمہیں تمہاری فیملی جیسی لگے۔ میں اپنی بیوی سمپل سی چاہتا ہوں، جو اس انڈسٹری سے دور ہو۔ عارش نے کھل کر کہا تو وہ فقط چہرے سے اسے دیکھنے لگی، اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر آئی تو گمسم سی تھی۔ کیا ہوا؟ عارش سے لڑائی ہو گئی کیا؟ اشال نے پوچھا تو فضا نے اسے ساری بات بتائی۔ تمہیں پتہ ہے اس کی یہ سوچ جان کر مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ میں اس سے جس مقصد کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی وہ تو ختم ہی کر دیا۔ مطلب میری اگر اس سے شادی ہو گئی نا تو میری رہی صحیح امید بھی دم توڑ دے گی۔ فضا نے کہا۔ کیا ہو گیا فضا؟ تمہیں اس شخص کا ایک نام ہے، تم اس کے نام سے جاننا چاہو گی، اور پھر اتنا امیر تو ہے، وہ ایک سیلیبریٹی ہے۔ اس کی بیوی ہونے کے ناطے تم بھی سیلیبریٹی بن جاؤ گی، اور اس کے لیے تمہیں ماڈلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشال نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، میری اپنی کوئی پہچان ہونی چاہیے، لوگ مجھے میری وجہ سے جانیں، یہی میں چاہتی ہوں۔ فضا نے کہا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر ان کی شادی کے دن رکھ دیے، مگر فضا بہت بے چین تھی۔ عارش اسے فون پہ فون کرتا تھا مگر وہ بہت بیزاری سے بات کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی شادی کا جوڑا پسند کرنے آئی تھی تو عارش اسے ایک ایک چیز دکھا رہا تھا، مگر وہ بیزار سی بیٹھی تھی۔ مس، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ فضا کا مزاج ایسا کیوں ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ڈسٹرب ہے۔ عارش نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ دراصل وہ ماڈل بننا چاہتی ہیں تو آپ نے اس نے اس سے منع کر دیا تو اس بات کی وجہ سے وہ پریشان ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اشال نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، کوئی بات نہیں، میں اسے منا ہی لوں گا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ ویسے اگر آپ اس سے ماڈلنگ کی اجازت دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گی، اشال نے کہا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مس، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیوی کو کسی اور نگاہوں سے دیکھیں۔ میں کسی شو پیس کی طرح بیوی کو پوری دنیا کے سامنے نہیں دکھانا چاہتا۔ شاید یہ میری خود غرضی ہے یا کچھ اور۔ میں خود اس انڈسٹری میں ہوں، لیکن میں ایسی بیوی نہیں چاہتا کہ وہ زیب و زینت کر کے کسی اور مرد کی نگاہوں کا مرکز بنے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی صرف میرے لیے سجے سنورے، عارش نے کہا تو اشال نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ شخص کی سوچ پر اسے دل ہی دل میں سراہنے لگی تھی۔ شاپنگ مکمل ہوتے ہی اس نے انہیں گھر ڈراپ کیا۔ شادی کے دن جو پاس آ رہے تھے، فضا کچھ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی۔ مہندی کی رات وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی کہ اشال نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے عدنان مرتضیٰ نے کال کی، فضا اسے کندھوں سے تھام کر بولی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون عدنان مرتضیٰ؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ شوبز کی دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر، اور وہ مجھے ماڈلنگ کی آفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکسٹ فلم میں لینا چاہتا ہے، فضا نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارے ہونے والے شوہر کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں تو پلیز چھوڑ دو اس بات کو اور اپنی زندگی کو جیو، اشال نے سخت لہجے میں کہا تو فضا نے پیر پٹکتے ہوئے باہر قدم بڑھا دیے۔ اشال بھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی، اور اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ عارش کو یہ بات بتا دے، مگر اس نے فی الحال چپ رہنے کا ہی فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ اسے پارلر چھوڑ کر خود دودھ پلائی کی رسم کی تیاری کرنے گھر آ گئی۔ پھر سب لوگ ہوٹل چلے گئے اور وہ پارلر آئی تو اسے پارلر والی نے ایک نوٹس دیا۔ اشال، میں جا رہی ہوں اپنی منزل کی طرف۔ عدنان مرتضیٰ کی آفر مجھے قابل قبول لگی اور اسی لیے میں اپنے خوابوں کو پانے جا رہی ہوں۔ فقط فضا۔ اس تحریر کو پڑھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے شفیق احمد کو فون کر کے سچویشن بتائی اور انہوں نے مسز آفندی کو کمرے میں جا کر ساری بات بتائی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ کیا کر دیا آپ کی بیٹی نے؟ میرا بیٹا ایک سپر سٹار ہے اور یہ پوری میڈیا اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، مگر آپ کی بیٹی بھاگ گئی۔ میرے بیٹے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ پوری دنیا کے سامنے، مسز آفندی چیخ کر بولی تو وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ عارش عرفان کے ساتھ وہاں آیا اور ساری بات جاننے کے بعد اس نے دھواں چہرے سے سب کو دیکھا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میری بھتیجی اس کا رشتہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی عزت کا مان رہے، اور اس کے بعد اگر اسے چھوڑنا بھی چاہیں تو ہم کوئی شکوہ نہیں کریں گے، شفیق احمد بولے تو مسز آفندی نے فوراً راضی ہو گئیں۔ پلیز مما چلیں، میں میڈیا کو جواب دے لوں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ مگر میں میڈیا کو جواب نہیں دے سکتی، ابھی فی الحال میری اور اپنی عزت رکھنے کی خاطر اس لڑکی سے شادی کر لو، پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دینا کوئی بھی بہانہ بنا کر، وہ بولی تو شفیق احمد کے کندھے مزید جھک گئے۔
عارش نے چپ چاپ سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر اس کی چاچی ربیہ نے اسے ہاتھ جوڑ کے عارش سے شادی کرنے کو کہا تو وہ گمسم سی انہیں دیکھے گئی اور پھر ان کے فیصلے پر چپ چاپ اپنا سر جھکا دیا۔ اور اس کا نکاح ہونے کے بعد اسے رخصت ہو کر افندی ولا میں آنا پڑا، مگر یہاں آتے ہی اس کے شوہر نے اسے کمرے سے ٹیرس پہ نکالتے دروازہ لاک کر لیا تھا اور اس پسلیوں میں گھستی سردی سے پریشان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سردی کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ عارش کے اندر فضا کے دھوکے نے آگ ہی لگا دی تھی اور اوپر مجبوراً فضا کی کزن سے شادی کرنی پڑی۔ وہ اسے ٹیرس پہ نکال کر صوفے پہ بیٹھا سگریٹ سے دل جلاتا رہا اور یوں ہی بیٹھے اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ سونے کے لیے اپنی بیڈ کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اسے اس لڑکی کا خیال آیا تو وہ ٹیرس کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تو وہ زمین پہ سمٹی لیٹی تھی۔ اے لڑکی، وہ اسے پکارنے لگا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتا اسے سیدھا کرنے لگا تو وہ بے ہوش تھی۔ وہ لب بھینچ کر اسے گود میں اٹھاتا بیڈ پہ لٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سردی سے سرخ پڑا تھا اور گلابی ہونٹ نیلے تھے۔ عارش اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہ گہرا سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ اٹھ کر چینج کر لیجیے، میں ہاٹ کافی بناتا ہوں۔ وہ کانپتے وجود سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کیے۔ یہ کافی پی لیجیے، سردی میں افاقہ ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے مگ تھامتے اس کی گرمائش کو اندر اتارا۔ اسے کافی بہت کڑوی لگ رہی تھی مگر ڈر کے مارے وہ پیے جا رہی تھی۔ وہ دوسری سائڈ پہ کمفرٹر لپیٹتے رخ پھیر کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کافی ختم کرنے کے بعد سمٹ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گئی اور سیاہ آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھی تو اسے اپنا پورا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مگر وہ تو ازل سے ڈھیٹ تھی، ایسی تکلیفیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اس نے نماز ادا کی اور پھر اٹھ کر کپڑے چینج کیے اور باہر نکل کر آئی تو عارش کی دادو لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ اس نے پاس جا کر سلام کیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ ان کے سامنے جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں بیمار بندی ہوں، میں شادی پر نہیں جا سکی مگر جو کچھ ہوا مجھے معلوم ہوا۔ میرے بچے کا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے اور تمہیں کوشش کرنی ہے کہ اس کے ٹوٹے دل کو پھر سے جوڑو اور کچھ کہہ دے تو معاف کر دینا، دادو نے کہا۔ جی دادو، وہ فرما برداری سے بولی تو دادو سے دعائیں دینے لگی۔ صابرہ، چائے بنا دیں، دادو نے آواز لگائی۔ دادو، اگر آپ کہیں تو میں بنا دوں، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا بنا لو مگر عارش کو جیسی پسند ویسی بنانا، کڑوی کسیلی اور میرے لیے دودھ پتی، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر صابرہ کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دادو کے لیے چائے بنانے کے بعد اس نے عارش کے لیے اسٹرانگ سی چائے بنائی اور کمرے میں آئی تو وہ ایکسرسائز کر رہا تھا۔ آپ کی چائے، اس نے پاس جا کر کہا تو وہ چائے تھام کر ٹیرس کی جانب بڑھا اور پھر اسی وقت واپس پلٹ آیا۔ یہ چائے انتہائی بیکار ہے، بالکل بھی میرے مطابق نہیں ہے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اتنا بھی نہیں پتا کہ تمہارا شوہر چینی نہیں لیتا، وہ دھاڑ کر بولتا مگ کو زور سے زمین پہ پٹک گیا۔ اشال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ٹاول تھام کر واش روم کی جانب بڑھا تو وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے پہلو سے صاف کرتے ہوئے زمین سے بکھرے مگ کے کانچ اکٹھے کرنے لگی۔ سب صاف کر کے وہ فارغ ہوئی اور وارڈروب کے کپڑے سیٹ کرنے لگی تو وہ اتنی دیر میں فریش ہو کر بالوں کو رگڑتا وارڈروب کی جانب ہی آ رہا تھا کہ بے دہانی میں مڑتی اشال سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ اسے لیتا پشت کے بل زمین پہ گرا اور وہ اس کے اوپر تھی اور اسی کے جوڑے میں مکید بال بھی بکھر کر کسی آبشار کی مانند انہیں ڈھانپ چکے تھے۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی جس کی گہری براؤن آنکھوں میں ناگواری بھرے تاثرات تھے۔ میرے اوپر سے اٹھنے کے کیا لیں گے آپ محترمہ؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر توازن برقرار نہ رکھتے دوبارہ سے اس پہ گری اور اب کی بار عارش کے لب اس کے ماتھے سے ٹکرائے تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی اور دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ پھر عارش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے پہلو میں گرایا اور اٹھ کر کھڑا ہو کر اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو کہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اچھا طریقہ ہے میرے قریب آنے کا، تم نے سوچا کہ میں نے ویسے تو لفٹ نہیں کروانی تو چلو ایسے ہی صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا، پہلی بات تو تم اتنی حسین نہیں ہو کہ تمہیں دیکھ کر عارش افندی اپنا دل ہار بیٹھے، اور دوسری بات تم اس دھوکے باز کے دھوکے کو جانتی ہوگی کیونکہ آخر وہ تمہاری دوست اور بہن تھی اور میں عارش افندی اس سے زیادہ تم سے نفرت کرتا ہوں۔ بس 1-2 مہینے اور میں جلد ہی تم سے جان چھڑوا لوں گا۔ وہ اس کے بازو کو دبوچتے چبا چبا کر بولتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا کمرے سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا
وہ گمسم سی جو آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پھر ان کا ولیمہ کینسل ہو چکا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا مگر عارش اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مسز آفندی اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ عارش کی بہن صدف تو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور اس سے بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دن وہ اداسی اپنے کمرے سے نکل کر باہر جا رہی تھی کہ جو ابھی صدف کے روم سے اس کے رونے کی آواز سنائی تھی اور وہ کسی کی منت کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا پاس ہو کر سننے لگی۔ پلیز پلیز تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ پلیز میری ویڈیو واپس کر دو۔ وہ روتے ہوئے کسی سے التجا کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو صدف نے ہڑبڑا کر فون بند کر دیا۔ صدف، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ بتائیے، اس نے پوچھا۔ پلیز چپ ہو جائیے، اگر کسی کو پتہ چلا تو سب ختم ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایک بار بتاؤ تو صحیح، کیسی ویڈیو؟ کسی ویڈیو سے بلیک میل کر رہا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ دراصل میں ایک شاپنگ مال گئی تھی اور وہاں ٹرائل روم میں کیمرہ لگا تھا اور میری چینج کرتے ویڈیو، وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اتنی بڑی بات تم نے گھر والوں سے چھپائی آخر کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بھیا کے ڈر سے، وہ ہائپر ہو کر نہ جانے کیا کر دیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم نے اپنی مما کو بتایا سب کچھ؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے تو کیوں چھپا رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کرو، تم اپنے بھیا کو نہیں تو اپنی مما کو بتاؤ، وہ تو تمہاری دوست ہے نا؟ اشال نے کہا تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ بھابھی، اگر ماما کو بتایا تو بہت سٹریس لیں گی، وہ اسٹیما کی مریضہ ہیں اور انہیں اسٹیما اسٹیک ہو سکتا ہے جو کہ بہت جان لیوا ہوتا ہے ان کے لیے، وہ نم لہجے میں بولی۔ میرے کزن عرفان، وہ ایک ACP ہیں، تو اگر تم کہو تو ان کی مدد لے لوں، وہ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتا دیا تو، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ نہیں بتائیں گے، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بولی تو صدف کے اندر جیسے امید کی کرن جاگی۔ پھر اس نے عرفان کو کال کر کے ریسٹورنٹ میں بلایا اور وہاں صدف نے ساری سچویشن بتائی تو وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ شاپنگ مال کون سا ہے؟ عرفان نے چونک کر پوچھا۔ دی ہورائزن مال، وہ آہستہ سے بولی تو کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر مت کیجیے اور مجھے اس شخص کا نمبر دے دیں، عرفان اٹھتے ہوئے بولا تو صدف نے جلدی سے نمبر لکھوایا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ صدف کے ساتھ واپس آئی تو لاؤنج میں بیٹھے عارش نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ مجھے شاپنگ کرنی تھی تو بھابھی کو لے کر چلی گئی، صدف جلدی سے بولی تو اس نے پرسکون سی سانس کھینچی کیونکہ وہ تو اسے دیکھ کر گھبرا چکی تھی اور اسے تو ڈھنگ سے جھوٹ تک نہیں بولنا آتا تھا۔ پھر وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو اس پہ عرفان کی DP جگمگا رہی تھی اور اوپر عرفان بھائی لکھا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے مگر وہ اگنور کرتا جا کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ پھر وہ باہر آیا تو وہ فون پہ بات کر رہی تھی اور اسے دیکھتے اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ میسج پہ لگی اور وہ لب بھینچ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر نکلی تو اس نے جا کر فون اٹھا کر دیکھا تو وہ عرفان سے کسی ویڈیو کے متعلق بات کر رہی تھی اور اس نے اتنی سمجھ آئی کہ کوئی ویڈیو جس سے بدنامی کا خطرہ ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو تمہارا بھی کریکٹر مشکوک ہی ہے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے دل ہی دل میں بولا اور اسی وقت وہ اندر داخل ہوئی اور اس کا چہرہ عارش کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر زد پڑ گیا۔ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ وہ دھاڑا تو اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ عارش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بولو، وہ دوبارہ سے دھاڑا تو اس کی سیاہ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں۔ میں تو آپ کی زندگی میں صرف ایک انچاہی عورت ہوں، تو آپ کو کیا جو مرضی کروں، آپ مجھ پہ کوئی حق نہیں رکھتے، وہ نگاہیں چرا کر بولی۔ اسے سیکھ پا کر گئی۔ وہ اسے چھوڑتا مرا اور دروازہ بند کرتا شرٹ کے بٹن کھولتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ گھبرا کر تیزی سے اس کے سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو وہ اس کے بازو سے جکڑ کر خود کے حصار میں قید کرتا اسے زور سے بیڈ پہ پٹکتے ہوئے اس پہ جھکا۔ پلیز نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اسے اس کے ارادوں سے روکنے لگی مگر اس کے دماغ پہ اس قدر غصہ تھا کہ وہ سارا غصہ اس پہ انڈیلنے لگا۔ وہ کچھ دیر مزاحمت کرتی رہی مگر اس کا کمزور وجود اس کے آگے ہار گیا۔ وہ اسے نیم بے ہوش چھوڑتا پیچھے ہوا۔ آئندہ سے اگر زبان درازی کی تو اس سے برا حشر کروں گا، اور ہاں، جب تک میری زندگی میں ہو تب تک کسی مرد سے تعلق مت بنانا، یہ آخری بار وارننگ ہے۔ وہ بولتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ تو جب باہر نکلا تو وہ بمشکل اٹھ کر خود کو سمیٹتی اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر کچھ بہت بہتر فیل کر رہی تھی مگر جسم درد کر رہا تھا اور روح اس سے زیادہ غائب تھی۔ عرفان کو میسج کر کے اس نے صدف کا نمبر دیا تاکہ وہ اس سے خود ہی بات چیت کر سکے اور پھر اٹھ کر ٹیرس پہ آ گئی۔ وہ اس ٹھٹرتی شام میں گمسم سی اندھیرے میں کھڑی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگلے 2 دن یوں ہی اداسی میں گزرے تھے اور آج وہ لان میں بیٹھی تھی کہ جبھی عرفان کی کال آ گئی۔
وہ اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کسی نے موبائل جھپٹا۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی تو عارش کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے اس کے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ اپنے ماں باپ کو لے کر فوراً پہنچو، وہ موبائل کان کو لگاتا سرد لہجے میں بولا اور کال کاٹ کر اس کے بازو سے کھینچتا اسے لاؤنج میں لے آیا۔ کچھ دیر میں چچا چچی اور عرفان بھی آ چکے تھے۔ جب آپ کے بیٹے سے اس کا افیئر تھا تو آپ نے میرے پلے کیوں باندھا؟ عارش کی بات پہ عرفان نے زور سے مٹھیاں بھینچ کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ لے جائیے اسے، اور ہاں، طلاق بھیج دوں گا میں، اور آپ میڈیا کو بلا لیں۔ میں پریس کانفرنس کے لیے اب دنیا کو بتانے کے لیے اب بہانہ ہے کہ میری بیوی کا افیئر تھا، کیونکہ یہ لڑکی میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی چاچی اسے مارنے پیٹنے لگی، اور عرفان مٹھیاں بھینچ کر ضبط کیے کھڑا تھا، اور باقی سب تو بس بے حس بنے تھے۔ پھر وہ لوگ اسے لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی چاچی اسے کوستی رہی، اور یہاں تک کہ فضا کے بھاگنے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے یہ الزام لگا دیا۔ وہ چپ چاپ سب الزام اپنے سر لے رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پہ گرتے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پھر عرفان نے 2 دن کے بعد بتایا کہ صدف کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی، اور صدف نے اس سے فون پہ کئی بار ساری سچائی بتانے کو کہا، مگر وہ اسے قسم دے کر روک گئی۔ اور اسی دوران اس کی کئی عرصہ قبل ترکی کے NGO میں جو اپلائی کیا تھا اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے عرفان کو بتایا تو بہت خوش ہوا، اور صدف نے بھی اسے زندگی میں آگے بڑھنے کو کہا، تو اس نے ترکی جانے کی تیاریاں کر دیں۔ مگر اس دوران اسے خود میں تبدیلی محسوس ہوئی، اور ترکی میں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ 3 منتھ پریگننٹ ہے۔ وہ یہ سنتے ہی جیسے سن پڑ گئی، مگر اس نے اپنے ماں بننے کی خوشخبری کسی کو نہیں دی۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اور صدف سے ملنے کے لیے اس کے روم میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتا ہے بھابھی، کاش آپ نے مجھے اس دن ساری سچائی بتانے دی ہوتی تو آپ کی زندگی یوں خراب نہ ہوتی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں صدف، میری زندگی پہلے کون سا ٹھیک تھی جو خراب ہوئی؟ میری زندگی میں پہلے ہی مشکلات بہت تھیں، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے پہلی بار تو میری ناکردہ کی سزا نہیں ملی، تو اس لیے خود کو بلیم مت کرو، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اور ہاں، اس سچائی کو یہیں پر دفنا دو، کیونکہ یہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی پر اثر انداز کر سکتی ہے۔ دوسری طرف سے اشال کی آواز سنائی تھی تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ پھر کال کٹ ہوئی تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا بات کر رہی تھی تم، اور کس سچائی کی بات ہو رہی تھی؟ وہ اس کے کندھوں سے جکڑے چلا کر بولا، تو وہ لب کچلتی اسے سب بتانے لگی۔ وہ نڈھال سا ہو کر سر تھام کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں رہتی ہے؟ ملنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بے قراری بھرے لہجے میں بولا، سوری بھیا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن میں ان کا WhatsApp نمبر دے سکتی ہوں، آپ ان پر رابطہ کر کے ان سے بات کر لیجیے۔ اگر وہ آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ نہیں بولوں گی، صدف نے کہا، اور پھر اس کے نمبر پہ اشال کا نمبر سینڈ کر دیا۔ وہ کمرے میں آ کر اس سے بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کرنے لگا۔ پھر اسے ایم سوری کا میسج کیا تو دوسری طرف سے سین کیا گیا، مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے 2-3 بار کال کی مگر وہ کال ہی نہیں اٹھاتی تھیں۔ وہ اسے روز دن میں کتنی بار میسج کرتا مگر وہ رپلائی کرتی نہیں تھی۔ ایک دن اس کی طرف سے رپلائی آیا تو وہ دھڑکتے دل سے میسج دیکھنے لگا۔ اگر میں نے آپ کو معاف کر دیا اور واپس لوٹ آئی نا مسٹر آفندی، تو پھر میں اپنی عزت نفس کو کچل کر کروں گی بھی کیا، اور میں ایسا چاہتی نہیں ہوں۔ باقی اگر آپ میری عزت نفس کو مزید کچلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجبور کر کے مجھے لے آئیں اپنی زندگی میں۔ وہ بولتی چلی گئی، ٹھیک ہے، میں تمہاری عزت نفس کو مزید نہیں کچلوں گا، تمہیں اگر میری زندگی میں واپس نہیں آنا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن تم پلیز مجھے معاف کر سکتی ہو، میں ایسا انسان نہیں تھا، بس غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ باقی تمہیں میری زندگی سے جب بھی نکلنا ہوگا میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا، اور اگر کسی اور کو چاہو گی تو میں کبھی تمہارے درمیان رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، وہ التجائیہ لہجے میں بولا تو دوسری طرف کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پلیز کچھ بولو، وہ بے تابی سے بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور پورے دل سے معاف کیا، لیکن میں آپ کی زندگی میں واپس آنے کی بات کی امید مت رکھے گا، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے اس کا رپلائی آیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے دوستی کا کہا تو اشال نے چپ چاپ اس کی بات مان لی، جبکہ دماغ نے بہت روکا، مگر دل اس شخص کے معاملے میں بے بس تھا۔ وہ روز بلا ناغہ اس سے میسج پہ بات کر کے سوتا تھا اور روز دن میں گڈ مارننگ وش کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس سے اپنی ہر بات ڈسکس کرنے لگا، اور اسی دوران اشال نے ایک بیٹی کو جنم دیا، مگر کبھی کسی کو بھنک تک نہ پڑنے دی۔ عرفان صدف کی شادی طے ہو گئی تھی تو ان دونوں کے مجبور کرنے پر وہ 2 سال کے بعد واپس پاکستان آئی، اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خود اسے لینے ایئرپورٹ آیا۔ وہ اسی وقت ایک صحت مند سی بچی کو پرائم میں ڈالے
خوبصورت سی فراک میں ترکی سٹائل حجاب کیے بہت سوبر لگ رہی تھی اور پر اعتماد بھی. کہیں سے 2 سال پہلے کی جھلک اس میں نہیں دکھائی دیتی تھی. وہ ساکت و جامل سا اسے دیکھ رہا تھا جبھی وہ پاس آئی. ہیلو، کہاں کھوئے آپ؟ کچھ دیر کے بعد اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تو چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. یہ بچی؟ اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا. میری بیٹی حالے نور، وہ ہلکی سے مسکراہٹ سے بولی. مطلب ہماری بچی ہے یہ؟ وہ ایکسائٹڈ لہجے میں بولا. جی، مگر صرف نام کی حد تک، ورنہ یہ صرف اور صرف میری بیٹی ہے. وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا. اس سے بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ پچھلے 1.5-2 سال سے اسے بات کر رہی تھی، مگر ایک بار پھر اس نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ان کی بیٹی بھی ہے. مگر وہ اس میں غصہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا. وہ اسے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں جتائے گا. اسے عرفان کے سرکاری گھر پہ وہ ڈراپ کر کے وہ واپس پلٹ آیا. سب گھر والے اسے بچی کے چھپانے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر وہ سب کے سوالوں کو اگنور کر رہی تھی. اگلے دن صبح صبح عرفان اس کے پاس سے حالے نور کو لے آیا اور اس کی جب آنکھ کھلی تو حالے کو وہاں نہ پا کر وہ مدہوش انداز میں لاؤنج کی جانب بھاگی. وہ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی تو سامنے حالے کے ساتھ کھیلتے عارش کو دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے. آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ اور اگر بیٹی سے ملنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ایک بار مجھ سے اجازت لے لیتے. وہ تنک کر بولتی حالے کو اس کی گود سے پکڑنے لگی تو حالے اس کے ساتھ لپٹ گئی. اس نے غصے اور صدمے سے حالے کی طرف دیکھا. حالے نور ماما کے پاس آئیے، وہ تب کر بولی. نو ڈیڈ، حالے نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو اس کے ڈیڈا کہنے پر اشال کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی. ویسے بہت ہی گھٹیا حرکت کی آپ نے. سمجھتے کیا آپ خود کو؟ آپ نے سکھایا نا اسے کہ ڈیڈ بولے. وہ تب کر بولی. ویسے ترکی میں آگ والے پکوڑے کھاتی رہی ہو کیا جو ہر وقت انگارے چبانے لگی ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا. فضول بات مت کیجیے مجھ سے، اور میری بیٹی مجھے واپس کیجیے. وہ تیز لہجے میں بولی. ہرگز نہیں کروں گا، یہ میری بھی بیٹی ہے اور میرا پورا حق ہے اپنی بیٹی پہ. وہ اطمینان سے بولا. آپ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. ہماری جب بات ہوتی تھی تو ایک بات پہلے سے طے ہوئی تھی کہ آپ مجھ پر یا میری کسی بھی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. یہاں تک کہ آپ نے کہا بھی تھا کہ اگر میری لائف میں کوئی اور آنا چاہے تو آپ بیچ میں نہیں آئیں گے. وہ غصے سے بولی. ہاں تو تب تم نے کون سا بتایا تھا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ اگر بتایا ہوتا تو میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا، بلکہ تمہیں لینے پہنچ جاتا کسی بھی طرح. میں نے پچھلے 2 برس سے کیا کوشش نہیں کی تمہارے لیے کہ کسی طرح تم راضی ہو جاؤ، اور اس دوران میں نے کبھی بھی کسی بھی طرح کی تم سے بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر تمہارا دل پگھلتا ہی نہیں ہے. اور اس دوران میں نے کبھی بھی کسی بھی طرح کی تم سے بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر تمہارا دل پگھلتا ہی نہیں ہے. یار بس کر دو، اب تو معافی دے دو. وہ نہیں دینی تو اپنی بیٹی کی خاطر میرے ساتھ چل پڑو. لوگ تو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے. کیا تم چاہتی ہو کہ یہ بچی اپنے باپ کی بنا جی ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا. فکر مت کیجیے، میں اسے باپ کے بنا نہیں جینے دوں گی، شادی کر لوں گی کسی اور سے. وہ منہ بنا کر بولی تو وہ سرتا پاس سلگ سا گیا. تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں ایسے کرنے دوں گا؟ یہ تب تک تھا جب تک ہماری بچی نہیں تھی. اب ہماری بچی ہے اور میں اپنی بیٹی کو کوئی غیر باپ نہیں دے سکتا. اس کا سکا باپ زندہ ہے، اور باقی رہی تم تو تم بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے میری زندگی میں شامل ہوگی، کیونکہ میں اس کو سوتیلی ماں نہیں دوں گا. وہ بھی جواباً تب کر بولا. اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ ویسے بڑی ہی خوش فہمی میں جی رہے ہیں آپ. میں پہری جیسی نہیں ہوں، اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوئی ہوں. مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی بیٹی کو میں باپ کا پیار بھی دے سکتی ہوں. باپ کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ کما کر لانا، اور میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کر رہی ہوں. وہ سپاٹ لہجے میں بولتی مڑ گئی. تمہیں لگتا ہے کہ باپ صرف کما کر لاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا؟ وہ صدمے بھرے لہجے میں بولا. میں نے تو اکثر ایسا ہی دیکھا ہے. میری ترکی میں بہت اچھی جاب ہے اور میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت اور تعلیم دلوا سکتی ہوں. وہ سپاٹ لہجے میں بولتی مڑ گئی. وہ اس کی سوچ میں دل ہی دل میں جلتا کرتا واپس آ گیا. شادی کے دن قریب آ چکے تھے. آج مایوں کی رسم تھی اور آفندی ولا کا کان جگمگ کر رہا تھا. وہ اسی کی راہ تک رہا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ سب کے ساتھ اندر داخل ہوئی. سکین کلر کی لانگ میکسی میں اس نے دوپٹہ شانوں بھی لیا تھا اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کیا تھا. وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا. نگاہیں تو اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں. وہ اس کی پرتپش بولتی نگاہوں سے جزر بسر ہونے لگی. کچھ دیر گزری اور اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا. وہ مڑی تو وہ عین اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور جیسے ہی وہ مڑی تو وہ دھیما سا مسکرا دیا. پھر ایک دم سے ساری لائٹس آف ہوئیں تو اس کا ہاتھ کمر کے گرد لپٹا اور وہ اس سے پہلے چیختی اس کے منہ پہ ٹیپ چپکا چکا تھا
اور ساتھ ہی اس نے گلے سے دوپٹہ اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ کس کر باندھے اور پھر اسے کندھے پہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل کر سوئمنگ پول ایریا میں آیا۔ وہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے، سامنے کی دیوار پہ "ایم سوری" لکھا ہوا تھا۔ وہ سر دائیں بائیں مارتے اسے ٹیپ ہٹانے کا کہنے لگی، مگر وہ کرسی پہ بیٹھا تھا، اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور اسے کندھوں پہ ڈال کر سوئمنگ پول میں اترتے اسے زور سے اچھالا تو وہ ہڑبڑا کر پانی سے نکلی۔ پانی تھوڑا گرم تھا تو اسے گیلا ہونے کے باوجود سردی نہیں لگی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے پاس آیا اور اپنے ہونٹوں کو قریب کرتے اس کے لبوں پہ چپکی ٹیپ کو ہٹایا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دی تھی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ایسے چپ کتنی اچھی لگتی ہو، وہ اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے پاس کر گیا۔ ہاتھ کھولیے، ایک بار میرے، پھر بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ اپنی پیٹھ پہ بندھے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے بولی، کھول دوں گا، پہلے تھوڑا سا رومانس تو کر لینے دو۔ بہت اچھا ہوا ہے، میں نے تو موویز میں بھی رومانس کرنا چھوڑ دیا جب سے تم سے محبت ہوئی ہے۔ وہ اس کی تھوڑی سی تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو شال کی آنکھوں میں حیرت بھرے تاثرات ابھرے۔ تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو، مجھے تم سے پیار نہیں ہو سکتا کیا؟ وہ دھیما سا مسکراتا اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا۔ اس کی بے باکیوں پہ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ دیکھیے، آپ پلیز دور رہیے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی اور چہرہ انتہائی سرخ تھا۔ ویسے تمہیں اتنے دنوں کے بعد اس طرح شرماتے ہوئے دیکھا نا تو ایسے لگ رہا ہے کہ میری شال مجھے واپس مل رہی ہے۔ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لینے لگا تو وہ زور سے دھکا دیتی پیچھے ہوئی اور تیزی سے رخ پھیر کر جانے لگی تو وہ اسے پیچھے سے ہی جکڑ کر اس کی پیٹھ کو پیٹ سے لگاتا مزید قریب کر گیا۔ پلیز اس طرح دور مت جاؤ، میرے اندر کی سلگتی آگ کو اپنی قربت سے بچا دو، وہ اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹی اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ سیریسلی، آپ اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے سب کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ آپ مجھ میں ایسا کیا نظر آنے لگا ہے آپ کو کہ آپ سلگنے لگے ہیں؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ نے سہاگ رات بھی چھونے کی بجائے سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹھٹھرتی سردی میں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ اپنے اندر لگی ہوس کی آگ کو مٹانا چاہتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، تو میری محبت کو اس طرح ہوس کا نام نہیں دے سکتی، اور یہ محبت کی آگ ہے جو تمہاری قربت چاہتی ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے جکڑے چبا چبا کر بولا۔ سیریسلی، محبت؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس نام سے میرے ساتھ دوبارہ کھیل سکتے ہیں؟ اور آپ نے میرے وہ سوال کا جواب نہیں دیا کہ ایسے مجھ میں کون سے خواب کے پڑ لگ گئے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہونے لگی؟ آپ کی طرف تو بہت سارے حساب نکلتے ہیں مجھے، جو آپ نے اذیت تکلیف دی ہے نا، اس کے سارے زخم چاہے بھر گئے ہوں، مگر میرے دل پر بہت گہرا گھاؤ ہے۔ آپ اس گھاؤ کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے میری عزت نفس کو کچلا تھا، مجھ سے زبردستی اپنا ریلیشن قائم کیا، جبکہ ایک بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے محبت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر آپ نے صرف اور صرف اپنا غصہ نکالا مجھ پہ۔ اس زخم کو کیسے بھریں گے آپ؟ چلیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، پہلی رات کی بات کرتے ہیں، جب آپ نے مجھے ٹیرس پر نکالا تھا۔ اس ٹھٹھرتی سردی اور اندھیری رات میں کامتے وجود سے اللہ سے اپنی موت کی دعا کرنے لگی تھی۔ اس دن جو ذلت آپ نے مجھے دی نا، اس سے میرے دل پر بہت گہرا زخم لگا تھا۔ آپ میری اس رات کی تکلیف کا کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کس قدر تکلیف میں گزارے تھے وہ 2 گھنٹے۔ کیا آپ اس اذیت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو 1 گھنٹے ہی بنا شرٹ کے اس ٹیرس پر گزار کے دیکھیے گا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میری تکلیف کی انتہا کیا تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ پھر وہ اس سے دور ہوتی پول سے باہر آئی تو اسے اب سردی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کمرے میں تمہارے ڈریسز وغیرہ پڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لو، سردی لگ جائے گی۔ وہ اس کے بھیگے بدن سے نگاہیں چرا کر بولا تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دیکھا تو وہ آج بھی ویسے کا ویسا تھا۔ دل سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ کپڑے نکال کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو وہ شرٹ لیس ٹیرس پر کھڑا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ چلیے اندر آئیے، کتنی سردی ہے باہر۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ نہیں، میں نہیں آؤں گا، وہ کہتا ہوا مڑا اور اسے ٹیرس سے اندر کمرے میں کرتا لاک لگا گیا۔ وہ اس کی منت سماچت کرنے لگی، مگر وہ اس کی کسی بات کو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آئی اور اس نے سب کو جا کر ساری بات بتائی تو وہ سب لوگ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے، مگر جیسے ہی کمرے کے دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ لاک ہو چکا تھا۔
فرقان اور عرفان کندھے مار مار کر اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دروازہ کافی مضبوط تھا۔ پھر فرقان اپنے پرانے محلے سے چابی والے کو بلانے کے لیے چلا گیا اور اسے آتے ہوئے 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا۔ مسز آفندی کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ بھی پریشان سی بیٹھی تھی۔ چابی والے نے آتے ہی 10-15 منٹ میں کام کر دیا تھا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوئے اور تیزی سے ٹیرس کے دروازے پر پہنچے تو وہ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چابی والے نے جلدی سے اس کا بھی لاک توڑا اور فرقان عرفان اندر داخل ہوئے اور اسے اٹھنے کو کہا، مگر وہ ہنوز بیٹھا رہا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ اٹھو اور کپڑے بدلو، مسز آفندی نے کہا۔ مام، میں اٹھ نہیں پا رہا، وہ کانپتے لہجے میں بولا تو سب یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ مسز آفندی چونک کر بولی۔ مطلب مام کہ میری ٹانگیں سردی سے اکڑ چکی ہیں، وہ بامشکل بولا۔ عرفان اور فرقان نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور اس پہ کمفرٹر دیا اور مسز آفندی نے کمرے کا ہیٹر آن کیا اور ساتھ ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے لیے ہاٹ کافی بنا کر لے آئی۔ پھر اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبانے لگی۔ سب لوگ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ آئی ایم سوری، تمہاری تکلیف اور اذیت کا اندازہ ہوا مجھے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور پھر لبوں سے لگائے رو دیا۔ وہ ساکت و جامد سی اسے دیکھے گئی، پھر وہ کچھ دیر میں سو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ پھر وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر کے لیے نکل آئی۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن ہوٹل میں تھا اور وہاں پہنچی تو عارش اسے ایک سائڈ پہ ماسک لگائے کھڑا نظر آیا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پاس جا کر بولی۔ آئی ایم فائن، وہ بھاری لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں آپ ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے آپ نے زکام کروا لیا، وہ بولی۔ یہ بتائیے کہ اس رات کا بدلہ پورا ہوا کہ نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پلیز آئندہ سے اس طرح کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو میں نرم پڑ جاؤں گی؟ یہ تو صرف ایک دن کی اذیت تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو نہ بھلا سکتے ہیں اور نہ میں، وہ لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولی، مگر لہجہ بہت کمزور اور کھوکھلا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی بدلہ لے لو، جیسے میں نے اس رات تمہارے ساتھ زبردستی کی، تم پر بڑی شدتیں ظاہر کی، تم بھی ویسے ہی کر سکتی ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو شال کی شرم سے پلکیں جھک گئیں۔ میں دل و جان سے راضی ہوں، وہ جھکتے ہوئے بولا تو وہ لب بھینچ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا جو کہ قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑنے کے لیے گھر آیا۔ رکو، ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ وہ بولا۔ اگر میں بولوں ہاں تو پھر مجھے اس کے پاس جانے دیں گے؟ وہ مڑتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ ظاہری بات ہے میرے لیے تمہاری خوشی سے اہم کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں جو بھی اذیتیں جو بھی تکلیف دی اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس نے جذباتی پن میں کہہ تو گیا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ تم اپنی جگہ ٹھیک بھی ہو اور میں تمہیں زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود لو تم، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی اور پھر چپ چاپ گاڑی سے نکل گئی۔ وہ پوری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور وہ اسے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے دن بارات کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ جب بھی اندر داخل ہوتی فضا، وہ دیکھ کر سب لوگ سناٹے میں آ گئے۔ یہ کیا کرنے آئی ہے؟ ماں نکالیے اس کو یہاں سے، ہماری عزت کا جنازہ اس نے نکالا تھا آج سے 2 سال پہلے، اور آج یہ ہماری خوشیوں کو نظر لگانے آئی ہے۔ کیا عرفان نے کہا؟ نہیں بھیا، اب غلط سمجھ رہے ہیں، بہت ٹوٹ گئی ہوں اور بہت اکیلی بھی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا ایسی بات ہے، مگر تم تو مس ورلڈ بننے والی تھی نا، اس کا کیا ہوا؟ عرفان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عدنان مرتضیٰ نے مجھے صرف استعمال کیا، اس نے مجھ سے 1-2 بار ماڈلنگ کروائی بس، اور جب وقت آیا تو وہ مکر گیا اور اس نے مجھ سے شادی کی۔ اس کے بعد وہ گھر میں بٹھا کر مجھے ٹارچر کرتا رہا اور میں اپنے سارے خوابوں کو جلا بیٹھی۔ اب میں اس کے پاس نہیں لوٹنا چاہتی، ماں پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے، وہ ربیہ کے ہاتھ تھام کر بولی تو ربیہ کا دل پگھل گیا۔ سب کی مخالفت کے باوجود ربیہ نے اسے وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر شام کے فنکشن کے لیے وہ تیار ہو کر باہر آئی تو کہیں سے دکھ نہیں رہا تھا کہ اس پر کسی بھی قسم کا ظلم ہوا ہو۔ وہ آج بھی اتنی ہی فریش اور خوبصورت تھی۔ پھر وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو استقبال کے لیے کھڑا عارش فضا کو دیکھ کر ساکت رہ گیا اور اسی وقت وہ پیچھے آئی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو کہ فل سلیوز کی ریڈ کلر کی ساڑی میں بہت پروکار دکھ رہی تھی۔
وہ فضا کو اگنور کرتا اس کی طرف آیا اور اس کی فنگر پکڑے کھڑی حالے نور کو جھک کر اٹھا کر گدگدانے لگا، اور فضا لب بھینچ کر اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ اسے نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے اندر داخل ہوئے تو پورا میڈیا ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، آپ لوگ دوبارہ سے پھر ایک ساتھ ہونے لگے ہیں کیا؟ ایک اینکر نے پوچھا۔ ہم کبھی الگ ہوئے نہیں تھے، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ وقت تک شاید ہم ایک ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ اگر آپ دونوں الگ ہو گئے تو بیٹی کس کے پاس رہے گی؟ دوسرے اینکر نے دوسرا سوال پوچھا تو اس نے بے اختیار ساتھ کھڑی اشال کو دیکھا۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو جنم دیا ہے اور اسے 1.5 سال سے پال رہی ہے، اور بہت اچھی طرح اس نے اپنی بیٹی کو سنبھالا ہے، جو کہ میں کبھی نہیں کر سکتا، اور بیٹیوں کو ہمیشہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کبھی بھی ایک ماں سے اس کی بیٹی کو الگ نہیں کروں گا۔ اینڈ پلیز ناؤ ایکسکیوز می، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ انہیں ٹیبل پہ بیٹھا کر صدف سے ملنے اوپر روم میں جا رہا تھا کہ جبھی اس کے پیچھے فضا بھی چلی گئی اور اشال اسے جاتا دیکھ کر تیزی سے پیچھے آئی۔ عارش رکیے نا، وہ راہداری میں پہنچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے فضا نے اسے پکارا اور اشال جلدی سے اوٹ میں ہو گئی۔ جی فرمائیے، وہ سباٹ لہجے میں بولا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ اس سے کس قدر ناراض ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے پیار کی قدر نہیں کی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بنا بہت ادھورے رہے۔ میں دوبارہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اپنائیں گے؟ فضا نے کہا۔ بہت خوش فہمی ہے آپ کو سالی صاحبہ، میرے لیے آپ کا میرا رشتہ اب صرف سالی بہنوئی کا ہے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی بہن کے شوہر پر نظر رکھ رہی ہیں آپ۔ اور ہاں، آپ کا بھی تو شوہر ہے نا، اسی دن چھوڑ دیا گیا یا آپ چھوڑ آئیں؟ ویسے مجھے جہاں تک لگتا ہے آپ خود ہی چھوڑ رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کو تو پرانی عادت ہے نا چھوڑنے کی، وہ چبا چبا کر بولا۔ ایسی باتیں مت کیجیے، میں بہک گئی تھی اس ٹائم، اور دیکھیے نا، مجھے اس نے روکا بھی نہیں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور وہ شادی کر کے آپ سے، کیونکہ وہ آپ کو چاہتی تھی بہت عرصے قبل، مگر وہ کہتی تھی کہ وہ ایک چاند کو صرف چاہ سکتی ہے مگر پانے کی خواہش نہیں کر سکتی۔ فضا کی بات پہ اشال نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی، اور میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا کہ میں اس کی محبت ہوں۔ پتہ ہے، ایک مرد کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر اس کی عورت وفا اور محبت اس کے ساتھ ہو، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی کی وفا اور محبت دونوں شامل ہیں، تو میں تو دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں۔ تھینک یو سو مچ مجھے ایک اور امید دینے کے لیے۔ تم آج نہ آتی تو مجھے یہ بات کبھی پتہ ہی نہ چلتی۔ اب اگر وہ مجھے ٹھکرائے گی تو میں بار بار اس کے دل پہ دستک دے کر سوئی محبت کو ضرور جگاؤں گا۔ اور ہاں، ایک اور بات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اگر تم میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو مجھے شال کبھی نہ ملتی۔ تھینک یو مجھے شال دینے کے لیے، اور آئندہ سے مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پکارنا بھی ہے تو بھائی یا پھر جیجو کہہ سکتی ہوں۔ عارش نے کہا تو اشال کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ کے ساتھ کھڑی جچتی بھی نہیں ہے، فضا بولی۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھی شروع ہی سے، اور وہ عین میرے مزاج کے مطابق ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اگر آپ کو کسی پروجیکٹ پر کام کرنا ہے جیسے ماڈلنگ یا کچھ بھی تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، میں آپ کو بہت سارا کام دلوا دوں گا۔ آپ اپنے جسم کو جس مرد کو چاہے دکھانا، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اشال اوٹ سے نکلی تو وہ چونک گیا، وہ بھاگ کر آئی اور اس کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اسے خود میں بھینچ کر آنکھیں موند گیا۔ فضا نے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند دھواں دھواں چہرے سے اسے دیکھا، جو کہ اشال کو باہوں میں بھرے مدہوش کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پہ اشال کے لیے محبت دیکھی جا سکتی تھی۔ فضا تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹ گئی، اور وہ واپس عدنان مرتضیٰ کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ شخص بات بات پہ اس پہ انگلی اٹھاتا اور مار پیٹ کرتا تھا، مگر وہ آسائشات بھی دیتا تھا جن کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ اسے لگا تھا کہ عارش اس کا آج بھی منتظر ہوگا، مگر وہ تو کسی اور کو دل کے سنگھاسن پہ بیٹھا کر زندگی بھر اس کے سنگ جینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک حسرت بھری نگاہ ان پہ ڈالی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عارش نے اس کے ماتھے کو چومتے اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے اسے دیکھا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ تھینک یو اینڈ آئی لو یو میری جان، وہ کہتا ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پاکٹ سے ایک رنگ نکال کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم میرے سنگ ایک عمر گزارنے کو تیار ہو؟
وہ بولا تو وہ شرمگی مسکراہٹ سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ رنگ پہنا کر اس کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیتا اٹھ کر اسے خود میں بھیج گیا۔ آئی لو یو ٹو عارش، وہ اسے کان میں بولی تو وہ پرسکون انداز میں مسکراتا آنکھیں موند گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھے جہاں ان کا جہاں آباد تھا۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمارے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔